للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے اولیاء کرام کے کچھ واقعات عرض کرنے شروع کیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت نے سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع کیا ہے اپنی کتاب میں، تو اس کی وجہ بھی عرض کی تھی کہ چونکہ کتاب کا نام تذکرۃ الاولیاء ہے، یعنی ولیوں کا ذکر، تو اس میں آپ نے کسی نبی کا ذکر شامل نہیں کیا، کسی صحابی کا ذکر شامل نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ اگرچہ نبی اور صحابہ بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک خاص نام پڑ چکا ہے جو اس سے اوپر والے درجے کا ہے۔ یعنی انبیاء کرام بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن ان کا اوپر والا درجہ نام وہ مشہور ہے۔ اللہ کسی نبی کو یا ولی اللہ بہت کم کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ولی بھی ہیں، کیونکہ اوپر والے درجے سے بلایا جاتا ہے نا۔ اس لیے صحابہ کرام کا درجہ سب اولیاء سے اوپر ہے، اس لیے ان کو صحابی کر کے کا نام پکارا جاتا ہے، عام طور پر ولی نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے آپ نے اولیاء کا ذکر کیا، یعنی صحابہ کا ذکر بھی نہیں کسی کا کیا اور انبیاء کا بھی نہیں، کیونکہ آپ کا موضوع صرف اولیاء اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آپ کہیں گے شاید اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس کی ضرورت یہ پیش آئی کہ ان چیزوں کا خیال رکھ کر یہ بات چیت سننی چاہیے، کرنی چاہیے، ورنہ بعض لوگ اسی پر بڑی کج بحثیاں کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ نبی کہ حضرت غوث پاک نے کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، لو جی اس سے تو پھر حضور کا آپ کا قدم صحابہ کی گردن پر بھی آ گیا، نبیوں گردن حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کہتے ہیں معلوم گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ ایک اردو کا محاورہ ہے، میں اس کو کیا سمجھاؤں، وقت ضائع ہوا۔ تو بہرحال تو اس کو کہتے ہیں بے تکی، بے پر کی اڑانا۔ یہ کوئی دلیل نہ ہوئی، نہ ایسی کتابوں کی کوئی وقت ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا میرا قدم ولی کی گردن پر، تو اب اس سے مراد صحابہ نہیں ہو سکتے، بلکہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا میرے دور کے ولی یا میرے بعد جو ولی آئیں گے۔ تو کلیئر ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں واقع۔ یہ چیزیں جو ایسے میں نہیں کہہ دیتا کہ بات، لیکن سمجھدار کے لیے نا کہ یہ کیوں میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ چیزیں ذہن میں ہوں تو بندہ ہر چیز کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے بندہ محتاط ہو کر بات کو جاننے لگتا ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور اس دلیل کی کیا ویلیو ہے جو کوئی دے رہا ہے۔ تو حضرت نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر شروع کیا ہے۔ کیوں؟ آپ لکھتے ہیں کہ ویسے تو چونکہ اہل بیت کا بھی خاص نام پڑ چکا ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ میں اہل بیت کا بھی شاید ذکر نہ کرتا، صرف اولیاء اللہ کا ذکر شروع کر دیتا، کیونکہ اہل بیت کا اپنا ایک مقام ہے، وہ خود بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ لو جی انہوں نے ولیوں میں اہل بیت کا نام ہی ذکر نہیں، کسی شخص صاحب کو لائے نہیں، تو لہٰذا گویا کہ یہ سنی جو ہیں یہ تو اہل بیت کے ساتھ ویسی عقیدت ہی نہیں رکھتی۔ اس وجہ سے آپ نے احتیاطاً اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اولیاء کرام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سب سے پہلے شروع کیا، تاکہ یہ احساس ہو کہ ہم اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ پھر اس پر میں نے کچھ باتیں کل آپ کو عرض کی تھیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے امام ہیں، اور جعفر نام ہے اور صدق و صفا کی وجہ سے صادق مشہور ہوئے، اور آپ اہل طریقت کے امام ہیں اور اہل سنت کے بھی امام ہیں، اور اہل سنت کے سارے جو ہیں ائمہ کرام وہ آپ کی عظمت کے گیت گاتے ہیں، اور آپ سے بہت ساری ہی کرامات منقول ہیں، اور بہت سارے مقامات اولیاء کا آپ کے ساتھ
نسبت اور تعلق ہے. لیکن آپ کو اپنے اہل بیت ہونے پر فخر نہیں تھا، تکبر نہیں تھا اس بات پر. جس طرح آج کل بات صاحبزادے صرف اس لیے لوگوں پر اپنا احساس بالادستی شو کرتے رہتے ہیں کہ ہم پدرم سلطان ابود، میرا باپ بادشاہ تھا. کیونکہ اچھے لوگوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ نسب پر فخر کریں، بلکہ وہ اپنے اعمال کی طرف دھیان دیتے ہیں. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت کا بہت گہرا تعلق عظمت کے ساتھ. اگر کوئی بندہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر ہو تو پھر نسبت بہت بڑی عظمت عطا کرتی ہے. لیکن آپ اس پر فخر نہیں کرتے تھے، کیونکہ تواضع اور عجز کا یہی تقاضا ہے کہ بندہ اپنے نسب پر فخر نہ کرے کہ میں فلانے کا بیٹا ہوں، دیکھنے کہ تو خود کیا ہے. چنانچہ حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی بڑے اونچے پائے کے ولی ہوئے ہیں، بنو طے کے تھے، تو طائی اس وجہ سے کہتے ہیں، داؤد نام تھا. وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. تو آپ خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد دوبارہ عرض کیا کہ حضرت آپ اہل بیت ہونے کی نسبت سے آپ پر دین کی تبلیغ اور نصیحت کرنا بمنزلہ فرض ہے، تو آپ خاموش کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے اہل بیت کی نسبت کی وجہ سے. تو آپ نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا کہ داؤد، عظمت کا تعلق، نجات کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے، نسبت سے نہیں ہے، نسب سے نہیں ہے. اگر نسب کام دیتا، صرف نسب کام دیتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی کام دے جاتا. مجھے تو یہ فکر ہے کہ روز قیامت کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دامن پکڑ کر یہ نہ کہیں کہ تو میرا بیٹا تھا، تو میری اولاد تھی، تو میرے نقش قدم پر کیوں نہیں چلا. تو داؤد طائی کو اس سے بھی بڑی عبرت حاصل کرنے لگا، حضور اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں جو آپ نے فرمایا کہ روز قیامت پہلے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، اعمال صالحہ کے بارے میں سوال ہوگا، پھر اس کے بعد نسب کا معاملہ آئے گا. ابتدا میں یوں نہیں کہ جا کے جاؤ جو ہے نبی پاک کی اولاد وہ سارے بخشے جائیں، بلکہ پہلے اعمال صالحہ کا سوال ہوگا. اسی طریقے سے حضرت کے بڑے عجیب و غریب اقوال و احوال ہیں. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں امام ابو حنیفہ حاضر تھے. میں نے کل کہا تھا آپ ان کی خدمت میں رہے کافی عرصہ. تو آپ نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ، دانش مند کون ہوتا ہے؟ بزرگ چھوٹوں سے سوال اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ وضاحت نہ کریں تو میں اس کو مزید سمجھاؤں گا. سوال کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے نا، کبھی سوال کا مقصد بتانا ہوتا ہے. جس طرح ٹیچر کہتے ہیں بچوں بتاؤ بھلا پاکستان کے بانی کا اصل نام کیا تھا. چھوٹے بچوں کوئی کیا بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا. اگر بتا لیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر بتائیں اور میں کچھ کمی بیشی ہو تو اس کی وہ درستی خود کرتے. تو آپ نے پوچھا ابو حنیفہ دانش مند کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ عربی میں باتیں ہیں، ان کو پھر فارسی میں منتقل کیا گیا، میں اردو میں ان کو بیان کر رہا ہوں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ عرض کیا کہ حضور میرے خیال میں دانش مند وہ ہے جو بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اچھے اور برے کام میں تمیز کر سکے. دانش مند وہی ہے، اور نیکی اور گناہ میں تمیز کر سکے. بھلے برائی میں بھلائی برائی کا لفظ بھلائی برائی میں جو تمیز کر سکے، اس میں ساری بات آ جاتی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا برا سب کچھ میں جو بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکے.
تو آپ نے مسکرا کر قابو نہیں ہوا، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو چارہ ڈالنے والے کو، دیکھ بھال کرنے والے کو نہیں مارتے، نہیں کاٹتے، اور جو ان کو تکلیف پہنچائے، نقصان دے، اس کو سینگ مارتے ہیں، کاٹ بھی لیتے ہیں، تو یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا کہ حضور پھر آپ مجھے سمجھائیں کہ پھر دانش مند کی کیا تعریف اور وضاحت ہے۔ آپ نے فرمایا دانش مند وہ ہوتا ہے جو دو بھلائیوں میں جو بہتر بھلائی ہے اس کو اختیار کر سکے، اور دو برائیوں میں جو کم تر برائی ہے اس کو اختیار کر سکے۔ یہ بڑا ایک قیمتی قول ہے، اگر اس کو کوئی سمجھ پائے تو، اور واقعی جانور کو یہ تمیز نہیں ہوتی۔ مثلا دو جگہ چارہ پڑا ہے تو جو قریب تر ہوگا اس کی طرف ٹوٹ پڑے گا، وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کون سے میں تجویز کروں کہ ہمیں کون سا بہتر ہے اور کون کس طرف کو میں جاؤں اور کون کو چھوڑوں، جو قریب ہوا وہیں لگ گیا، جو اس کی رسائی میں آیا اسی کو قابو کر لیا قابو۔ اور اس طرح دو نقصان دہ چیزیں ہوں تو ان میں سے تمیز کرنا کہ کون سی کو میں لوں تو مجھے کم نقصان پہنچے گا۔ تو اب یہ ہم دنیا کے معاملے میں تو ہم بھی دانش مند ہیں، ویسے یہ میں بتا دوں، دنیا کے معاملے میں بھی دانش مند ہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، وہ دنیاوی دانش مند ہم ہیں۔ مثلا دو طرح کی کھانڈ ہو اور دو طرح کے ریٹ ہوں تو ارشاد تمیز کر سکے گا۔ میں اور تم اگر دو طرح کی جگہ ہوں تقریر کے لیے تو ہم اندازہ کر دیں کہاں زیادہ خدمت ہوگی، کہاں چانسز ترقی کے زیادہ ہے۔ اس طریقے سے دو نقصان دہ چیزیں ہوں، دو کاروبار نقصان دہ ہوں تو ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ کون سے میاں جگہ پیسہ لگانا چاہیے، یہاں چانسز کم نقصان کے، تو یہ تو ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب نیکی کا معاملہ تو وہاں بھی یہ ہونی چاہیے، نہیں سمجھے، وہاں بھی یہ ہونا چاہیے، پھر دانش مند ہے۔ مثلا دو نیکیاں ہیں، دو بھلائیاں، میں مثالوں سے سمجھا سکتا ہوں، کیسے کری تھے قیمتی قسم کے کلمات کو سمجھانے کے لیے، اور کوئی سہارا میرے پاس نہیں، ورنہ تو یہ فکرہ ہی آپ کو کافی تھا۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، کوئی نفل پڑھ رہے ہیں اور کوئی قرآن کریم کی نصیحت سن رہے ہیں یا واعظ و نصیحت کی بات سن رہے ہیں یا کوئی تبلیغ و دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو یہ اندازہ کرنا کہ مجھے نفل پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس وقت یا مجھے تبلیغ و دعوت کا کام زیادہ بہتر ہے، یہ اندازہ کرنا ابھی ہر ایک کا کام نہیں۔ بس اوقات آپ کچھ اور طرف چلے جاتے، یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، اس کی کتنے کی مثالیں دی جائیں۔ اسراء کرائی ہو تو ہم تو بس وہ ہیں ہوا کے چولے کی سدی چلے گئے، یا میلاد کا جلوس ہے، شامل ہونا ہے آپ نے، ابھی یہ آپ کا فرض ہے، بظاہر تو دونوں ہی اچھی ہیں، لیکن اندازہ کرنا کہ مجھے کون سا جلوس میں شامل ہونا بہتر ہے، یہ تبھی پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ نے نیکی کا صحیح شعور عطا فرمایا۔ دانش مند وہ ہے جو دیکھ لے دو جلوس جا رہے ہیں میلاد کے، کون سے جلوس میں شامل ہونا میرے لیے مفید ہے، یہ زیادہ اچھی مثال میرے ذہن میں آ گئی۔ دو عرس ہیں، کون سے عرس میں مجھے شامل ہونا زیادہ بہتر ہے؟ دو جلسے ہیں، کون سے جلسے میں مجھے؟ دو
مسائل ہیں، ان میں سے کس ایک کو میں دے سکتا ہوں، کون سے کو دینا زیادہ بہتر ہے، ان سمجھ آئی؟ یہ ہے بڑا مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. آپ کے پہلے تو آپ بھی نہیں پڑھا پورا، میں نہیں سمجھ، یہ بھی ایک مثال ہی دی ہے. صحیح پلے تو پڑھے جب آپ کو خود طریقہ آ جائے پھر پتہ چلے. ہمارے نزدیک تو وہ ہے جو ہمارے محلے کا مولوی ہے، جو ہمارے محلے کا جلوس ہے، جو ہمارے محلے کا یعنی یا ہمارے گروپ کا ہے. کیوں جی؟ ہم تو وہ دانشمند ہیں نا، ہمیں تو کوئی اس سے سروکار نہیں کہ کون سی جگہ تراویح زیادہ پڑھنی بہتر ہے. میں آپ کو کبھی کبھی اشارہ بھی کرتا ہوں، تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ جہاں جلدی تراویح ہو جاتی ہے ہماری بھلائی تو وہ ہے نا، دانشمند نہیں نا، دانشمند نہیں. تو آپ نے دانشمند کی تعریف بتائی ہے کہ جو دو اچھی باتوں میں سے زیادہ اچھی کو اختیار کر سکے اور دو نقصان دہ باتوں میں سے کم نقصان دہ کو اختیار کر سکے. یہ تو پھر بڑا ہی بالغ نظر ہوگا. شاید اس حوالے سے تو ہم بھی دانشمند نہ ثابت ہو، کیونکہ ہم خود اسی مصیبت میں گرفتار ہیں جس میں آپ ہیں. تو آپ نے یہ دانشمند کی تعریف بتائی، تو بہت ہی نازک صورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب دو گروپ اچھے آپ کو لگتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ اچھا گروپ ہے اس کا صحیح فیصلہ کر پانا یہ دانشمند کا کام ہے. تو پھر وہی دانشمند ہوئے جو ان دونوں سے زیادہ بالغ نظر ہو، ان دونوں گروپوں کو سمجھ سکے کہ کون سا مجھے راستہ زیادہ بہتر ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے راستے کے قریب تر ہے. تو اس کو پورا عبور ہو نا پھر اعتقاد پر، اعمال پر تیری پہنچے. خیر یہ تو اقوال تھے، مشکل اقوال، وہ سادہ سادہ باتیں اکرام تھے، وہ آپ کو زیادہ اپیل کرتی. مصیبت تو یہ ہے نا کہ آج کل محنت دماغی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. ابتدائی وہ اس طرح نہیں، اور طرح ہماری ہوتی ہے ابتدائی بیکار قسم کے بندوں کے پاس. اب پتہ چلا بالکل بیکار تھے، سکول ماسٹر بالکل بیکار لوگ، دین کے حوالے سے بیکار لوگ، بردی. اور اب تو بالکل ایک قصہ پاک ہے. سکولوں کے ماسٹر اب ایسے آ گئے اللہ ماشاء اللہ. کوئی جو دین والوں کے پاس بیٹھتا ہو یا کوئی فائدہ لیتا ہو تو اس کی تو میں بات نہیں کرتا، اور میں بھی تو ماسٹر ہی ہوں نا. مطلق میں ماسٹر نہیں کر کے جس پر لفظ ماسٹر یا پروفیسر صادق آ جائے وہ سارے اسی طرح ہیں. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کو نماز بھی صحیح نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے اس طرح وقت ہی نہیں لگایا. اسکولوں میں رہے، اسکولوں میں پڑھے، آگے اب اور زیادہ آ گیا وہ وقت، کیا کم وقت ہے انگلش میڈیم اور بالکل اور ہی سائڈ جائے گی. تو اب آپ کو میں آپ کی کچھ ایک دو باتیں ایسی سناتا ہوں جو آپ کو کہیں گے سبحان اللہ ہیں، وہ کرامت ہے. تو خیر کرامتیں بھی اولیاء کی برحق ہیں، لیکن ان میں بھی میں وہ پہلو ان کرامتوں کو رکھوں گا ذہن مد نظر جن میں کچھ عمل کی بھی کیفیت کا پہلو، اصلاح کا بھی چلتا ہے. آپ اہل بیت میں سے ہونے کے باوجود اور لوگوں کی آنکھ کے تارے ہونے کے باوجود اکثر و بیشتر گمنام رہنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی کبھی حج کے موقع پر جاتے نا تو عام قافلے سے ہٹ کر کہیں اکیلے ہی چل پڑتے. مقابلے والے جانتے پہچانتے ہوتے نا، پھر وہ آپ کو بہت زیادہ احترام اور ادب دینے کی کوشش کرتے. تو آپ درویشانہ انداز میں، فقیرانہ انداز میں کہیں آگے پیچھے ہو کر اکیلے نکلتے تھے. اس طرح کی کیفیت، اور اپنے کو ظاہراً ایسا بعض اوقات رکھتے تھے کہ وہ پہچان بھی نہیں پاتا تھا. آپ کی مختلف اوقات میں مختلف کیفیت بہرحال ہوئی ہے کہ
درویشانہ انداز میں کپڑے لباس وغیرہ. تو ایک مرتبہ کوئی شخص جانتا نہیں تھا، کسی جگہ آپ کے پاس قریب ہوگا، تو اس کی 2000 کی تھیلی جو تھی دینار کی وہ کہیں چوری ہو گئی. اس نے آپ پر الزام لگا دیا کہ یہ جو ہے نا میرے ساتھ ایک فقیر درویش تھا، یہ وہاں سے ہم شامل ہوا تو اس نے وہ چرائی ہے. ظاہر ہے کہ جب یہاں سے کوئی چیز چوری ہو جائے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ کیڑا بچ غریب بیٹھا ہے. کیوں نہیں؟ حاجی صاحب آپ پر مجھ پر کون جلدی الزام لگائے؟ ڈاکٹر امانت پر ارشاد پر کون الزام لگائے؟ دیکھتے ہیں لوگ کہ جڑا بچ ذرا غریب بیچارہ مٹھ ہے ان دے لا دو، کاری دلا دو. تو اس طرح کی کیفیت یہ چلتی آئی ہے. محلے میں چوری ہو جائے تو ہم کنگلے ڈھونڈتے ہیں. کنگلے کون کون سے؟ اکثر ہوتے بھی ہیں لیکن ضروری بھی نہیں کہ کنگلے نے کئی مرتبہ اچھا والا بندہ چوری کر لیتا ہے. تو آپ پر الزام لگا دیا کہ آپ نے جب اس کا الزام سنا تو کوئی بات لمبی چوڑی نہیں کہ اس کا ہاتھ تھاما اور جا کر کسی جگہ سے آپ نے اس کو 2000 دینار دے دی. وہ لے گیا تو اتفاق سے اس کی تھیلی مل گئی. تو بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا یار میں تو اس فقیر درویش کو خواہ مخواہ دبوچ لیا تھا. تو وہ حضرت کی خدمت میں 2000 دینار لایا اور معذرت کی میں نے غلطی کی، وہ مجھے میری تھیلی مل گئی ہے تو یہ آپ قبول. آپ نے فرمایا ہم چیز دے کر واپس نہیں لیا کرو. پھر اب اس نے تحقیق کی کہ ہستی کون ہو یار، اس نے تو 2000 بھی واپس نہیں لیے، کون افسوس. بتایا چلا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق فرزند رسول ہیں. تو اس نے بڑا ندامت کا اظہار کیا، ہر قدموں میں گر پڑا اور بڑی معذرتیں اور شرمندگیوں کے ساتھ کرنے لگا. اس طرح کے مٹے ہوئے شخص تھے.